عالمی منظرنامے کی طرف بڑھتے ہیں۔ امریکہ کا سیکرٹ سروس سے صدر ٹرمپ کی نجی رہائش گاہ میں گھسنے کی کوشش کرنے والے ایک شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ سیکرٹ سروس ایجنسی کے ترجمان انتھونی گلمکی نے ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ ایک مسلح شخص کو امریکی سیکرٹ ہاؤس کے اہلکاروں اور کاؤنٹی کے شرف نے اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا جب وہ غیر قانونی طور پر مارے لاگو میں حفاظتی زون میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب امریکی صدر ٹرمپ اپنی رہائش گاہ پر موجود نہیں تھے۔ گولی سے مرنے والے شخص کا نام جاری نہیں کیا گیا۔ امریکی سفیر کے اشتعال انگیزی بیان پر آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ جاری بیان کے مطابق OIC کا ہنگامی اجلاس 26 فروری کو طلب کیا گیا ہے۔ اجلاس میں اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس بلانے کا مقصد رکن ممالک کا مشترکہ موقف پیش کرنا ہے۔ اجلاس میں اسرائیلی اقدامات کے خلاف حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ چین میں AI روبوٹس ریسٹورنٹ کی آزمائشی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ ریسٹورنٹ کے عملے کا کہنا ہے کہ یہاں 100 سے زائد اقسام کے کھانے دستیاب ہیں جنہیں روبوٹ نظام خود کار انداز میں تیار کرتا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیجنگ سے شاہدہ فراز خان کی اس رپورٹ میں۔ مشرقی چین کے شہر ہانگچو میں ایک ایسے ریسٹورنٹ نے آزمائشی بنیادوں پر کام شروع کر دیا ہے جہاں مصنوعی ذہانت سے چلنے والے روبوٹک بازو کھانے تیار کرتا اور صارفین کو پیش کرتا ہے۔ یہ جدید ریسٹورنٹ ٹیکنالوجی اور خوراک کے امتزاج کی ایک نئی مثال کے طور پر سامنے آیا ہے۔ ریسٹورنٹ کے عملے کا کہنا ہے کہ یہاں 100 سے زائد اقسام کے کھانے دستیاب ہیں جنہیں روبوٹک نظام خود کار انداز میں تیار کرتا ہے۔ یہ روبوٹ اجزاء کو کڑاہی میں ڈالنے، ہلانے اور اچھالنے جیسے مراحل انجام دیتا ہے اور چند ہی منٹوں میں تیار شدہ ڈش صارف کے سامنے رکھ دی جاتی ہے۔ ریسٹورنٹ آنے والے بعض افراد کے مطابق کھانے کا ذائقہ مجموعی طور پر بہتر ہے اور ذاتی پسند کے مطابق محسوس ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بچپن میں کارٹونز میں روبوٹس کو کھانا پکاتے دیکھا تھا اور اب حقیقی زندگی میں ایسا منظر دیکھنا کسی خواب کی تکمیل جیسا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق اس وقت ریسٹورنٹ میں 10 سے زائد روبوٹس کام کر رہے ہیں۔ ان میں کھانا پکانے والے روبوٹس کے علاوہ نوڈلز اور کافی بنانے والے خودکار نظام اور فرش کی صفائی کرنے والے روبوٹس بھی شامل ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ آزمائشی مرحلے کے نتائج کی بنیاد پر مستقبل میں اس ماڈل کو مزید وسعت دی جا سکتی ہے۔ چین میں روبوٹس کی شاندار ترقی سے روزمرہ زندگی میں ٹیکنالوجی کے عمدہ اطلاق کی بہترین عکاسی ہوتی ہے۔ شاہد فراز خان، A1 TV، بیجنگ۔